الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ سمجھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں صحابہ کا اتفاق ہوا ہے، اور پہلے سے بھی محترم مکرم ہے. بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم میں بھی اور جوامع میں بھی اور سنن میں بھی، صحاح میں بھی اور حسان میں بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب ہجرت فرمائی، فرأى اليہود یصومون، یہود کو دیکھا کہ وہ خوشی اور شکریہ کے روزے رکھ رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ ومن معہ وأغرق فرعون وآلہ. 10 محرم. اسی تاریخ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کا بحر احمر کے سائڈ نیل پر مشہور واقعہ پیش آیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلیم، اپنے رسول، برگزیدہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور اس کو بچایا، اور ان کے ماننے والوں کو اور فرعون کو غرق کیا. اس کے لشکر جاہ و جلال سارا تباہ. قرآن کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین كذلك وأورثناها قوما آخرین فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرین. کتنے باغات، زمینیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں چھوڑ گئے.
عزت کے ٹھکانے اور محلات چھوڑ گئے، خوشی منانے کے جگہ چھوڑ گئے، اور وہ سب اٹھا کر کے ہم نے اس وقت جو انبیاء کے صادقین و مخلصین تھے بنی اسرائیل، ان کو حوالے کیے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کے غرق ہونے پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی، اور نہ انہیں مزید مہلت دے دی گئی۔ قرآن بھی زبردست نقشہ کھینچتا ہے۔ کاش کہ لوگوں کو قرآن شریف کا ترجمہ اور متعلقہ تفسیر یاد ہوتی، تو پھر جب وہ آیتیں پڑھتے یا سنتے تو اس کی لذت و شوقت کا اندازہ کرتے کہ اللہ کا کلام کیا بحر ہے۔ وہ فیضی جس نے بے نقط لکھا ہے چیخ پڑا، وَمَاءٌ لَا سَائِلَ لَهُ، وہ کیا سمندر ہے، اس کا تو کنارہ ہی نہیں ہے۔ فرعون کی 450 سال سلطنت، 600 سال عمر، اس کو 4 آیتوں کے اندر پورا پیش کیا۔ اس کی کوئی حقیقت میرے سامنے نہیں۔ جو دین کا مقابلہ کرتا ہے اور دین والوں کو ستاتا ہے، ایک نہ ایک دن میرا قہر اور عذاب ان پر آ جائے گا۔ ہے جو قوم را خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نعمت بدرد۔ ایک قوم جب رسوا ہوتی ہے تو وہ اللہ والوں کو چھیڑنے اور تنگ کرنا شروع کرتی ہے، آخر قہر الہی و عذاب موج میں آ جاتا ہے۔ چپزم د پاک سیرت و شنڈس پڑی، د دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت دی۔ الپوری کہتا ہے جو پاکان زمانہ اور نیکان وقت کو چھیڑتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور ان کی برائی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ منہ اور ہونٹوں سے ان کی برائی نہیں، وہ اپنے منہ اور ہونٹ جہنم کے جلتے ہوئے انگاروں پر رکھ رہے ہیں۔ چپزم د پاک سیرت و شنڈس پڑی، د دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت دی۔ اعاذنا اللہ منہا وایاکم، اللہ ہمیشہ اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے۔ تو مدینہ کے بنی اسرائیل نے کہا کہ چونکہ موسیٰ برحق پیغمبر تھے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، اور فرعون ناحق تھا اور حق کا مقابل تھا اور حق سے منحرف تھا، اور وہ غرق ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے رات کے درس میں کہا ہے کہ اسلام منانے کا قائل نہیں، اسلام بننے اور بنانے کا مذہب ہے۔ منانا کیا ہوتا ہے؟ کوئی میلاد مناتا ہے، کوئی ماتم مناتا ہے، اس سے بزرگوں کے روحوں کو کیا پہنچے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے، نمونہ، زندگی جاوید، بہترین مثالی حیات ہم نے نبی کی قائم کی ہے، اس کے مطابق رہو، اس کے مطابق بنو۔ زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نام زیست، کز اکبش ذکر خیر زند کند نامرا۔ جنہوں نے اپنے اکابر و اسلاف کی زندگی کے مطابق بننے کی کوشش کی، انہوں نے وہ زندگی پائی جو کبھی ختم نہیں ہو۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اور پیغمبرانہ اداؤں میں، اتباع میں زندگی قربان کی، وہ مرتے نہیں ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایسی زندگی دیتے ہیں جو ہمیشہ بڑھے گی اور قائم ہوگی، اور خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے ہوں گے۔ فنا تو دنیا کو کہتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو۔ اگر دنیا کی چیزوں کو بھی باقی رکھنا ہے
تو اس کو باقی اللہ کے نام کرنا ہے. سنن ابی داؤد میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ جو بکرے کے دستے بنے تھے وہ ہے؟ بی بی نے کہا کہ 4 ختم ہو گئے، فقراء آتے رہے، میں دیتی رہی، 1 باقی ہے. آپ نے کہا ایسا نہیں کہے، وہ 3 جو خدا کے نام پر دیے ہیں وہ رہیں گے، وہ جو ہم کھائیں گے وہ ختم ہے. پختو کی وہی چوری کی نگلشی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ ما عندکم ینفد. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں ہوگا. خود تم نہیں ہوں گے تو چیزیں کیا ہوگی؟ تم نہیں ہوں گے، تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا. کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ یہاں کوئی آیا تھا اور رہا تھا. کتنے بادشاہان تھے، وہ 49 بادشاہ جنہوں نے ہندوستان پر اور اس کے طول و عرض پر حکومت کی ہے. سلطان محمود غزنوی 422 میں آیا ہے اور 1110 میں اورنگزیب مرا ہے. یہ پورے عرصے میں 7 سلطنتیں آئی ہے. وہ ایک شاعر کہتا بھی ہے ہندوؤں کو کہ تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. لیکن عجیب بات ہے کہ ان بادشاہوں کی زمینیں کہاں ہیں؟ ان کی وہ جائیدادیں، باغات، محلات کدھر ہیں؟ اٹک کے پاس بیگمات کے نام سے کچھ اجڑے ہوئے، دجڑے ہوئے، مٹی میں گھسے ہوئے مکانات ہیں. کہتے یہ اکبر بادشاہ کی بیگمات شام کو دریائے سندھ اباسین سیل تبرا کزیدین دائلارو ختم ہے باقی. لیکن باقی کیا ہے؟ عالمگیری باقی ہے. اعظم خان کے دور میں تاتاریہ لکھا گیا ہے، تاتاریہ کی 24 جلدیں باقی ہے. اورنگزیب کے استاد شیخ احمد ملا جیون نے نور الانوار لکھی، وہ باقی ہے، درس میں ہمارے طلباء پڑھتے. شیخ نے جوانی کے عالم میں کچھ آیات سے مسائل و احکام نکالے، اب تفسیرات الاحمدیہ کے نام سے وہ باقی ہے. بادشاہ نے، اورنگزیب نے یا اس کے باپ شاہ جہان نے جو مساجد بنائی ہے وہ باقی ہے. جو خیر خیرات کیے ہیں وہ باقی ہے. دین کے جتنے کام ہیں، نور الدین جہانگیر نے مجدد صاحب کی بے ادبی کرنے کے بعد جب معافی مانگی تو زنجیر عدل لٹکایا، اور جب اس زنجیر کو ٹچ کرتے تھے تو بادشاہ خود باہر آتا تھا. ایسے بادشاہان بھی گزرے. چاروں طرف اہلکار بیٹھے رہتے تھے، اور ایک شخص آ کے اپنی فریاد کرتا تھا اور اہلکار کہتے تھے کہ زنجیر کو چھیڑو. پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا تھا. دیکھا تو نور الدین جہانگیر سر پر تاج رکھا ہوا، گلے میں تلوار لٹکایا ہوا اور ڈال ہاتھ میں لیا ہوا باہر آیا. پوچھا کس نے بجایا، کیا کام ہے؟ بیٹھ جاؤ. حضرت اقدس ولی الاولیاء و امام الہند اور سراج الہند شیخ احمد سرہندی المعروف بمجدد الف ثانی، 1000 سال پورے ہو گئے اور دوسرا شروع ہو رہا ہے. یہ مجدد کا زمانہ ہے. شیخ احمد سرہندی خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ تھے. خواجہ سے بہت پاک دامن، نیک سیرت، متواضع، عاجز، مسکین، اور مجدد بادشاہ اور ملوک و سلاطین کو سر قلم کرنے والے. تو کسی نے خواجہ صاحب سے پوچھا، خواجہ باقی باللہ سے، آپ نے فرمایا متعجب تو میں بھی ہوں کہ مجھ جیسے کمزور و عاجز سے یہ پڑھنے لگا. اس زمانے میں پیری مریدی رسم نہیں تھا. یہ پیر ہے، یہ مرید ہے، یہ دکانداری اور شاپ کیپری شروع نہیں تھی. شیخ ہوتے تھے،
تو ایک میں نے بزرگ سے پوچھا کہ شاہ ولی اللہ کا شیخ کون ہے؟ کہا شاہ عبد الرحیم. میں نے کہا وہ تو ان کے ابا جان ہیں، والد صاحب ہیں، اور وہ استاد ہیں ان کے، مشکات تک کتابیں ان سے پڑھی. خیر پیروں کو آج رہنے دو. اصل میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، پیر کوئی اصطلاح نہیں ہے. فارسی میں پیر ہدا رہنما دین کو کہتے ہیں، اور یہ اچھے لوگ تھے، خواجہ نقشبند اور شہاب الدین سروردی اور حضرت اقدس روح الارواح اور سر اسرار شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سارے بڑے لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ. صرف طالب علموں کے مزے کے لیے پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے بارے میں ابو بکر تابکی نے جو النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ میں ایک پیراگراف لکھا ہے نا کہ شیخ کس طرح عالم تھے. فرماتے درس فحقق وافتى فدقق ووعظ فرقق. واز کرتے تھے تو لوگ بے ہوش ہوتے تھے، درس دیتے تھے تو دلائل کے ساتھ، فتویٰ لکھتے تھے تو دلیل کی بھی دلیل دیتے تھے. یہ پیرانی طریقہ تھا. آج پیر کا مطلب کیا ہے کہ زمانے کا بدترین جاہل، ملفوظات اور خرافات سے زندگی گزارنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، یہ پیر صاحب ہے. پیر صاحب کے معنی ہے جاہل صاحب، اجہل الجاہلی. پیر صاحب بخاری پڑھا لے، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد نے 42 سال بخاری پڑھائی. ان کے استاد شیخ الہند نے 66 سال صحیح ستہ پورا پڑھایا ہے. حضرت پورا پڑھاتے تھے، اس کے ساتھ توضیح کے درس اور شرجامی کے درس اور قاضی کے درس اور ملا حسن کے درس اور حاصل و محصول کے درس اور اسام کے درس اور رضی کے درس. جب شان ورشاہ استاذ ہو گئے اور پڑھ لیا تو شیخ الہند نے کہا یہ لے لو نا، یہ کتابیں پڑھا ہوگا، بڈھا ہو گیا، رحم کرو. ہندوستان کی تاریخ میں شیخ الہند جیسے مدرس و استاذ ہوئی ہے، پورا ہندوستان ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز. حکیم الامت مولانا اشرف علی، جن کے نام پر تھانوی مارکیٹیں چل رہی، 1365 کتابوں کے مصنف ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی کے بارے میں ابن تیمیہ نے کہا ہے سب سے بڑا مصنف، ان کی کتابیں 1160 ہیں. اور مولانا اشرف علی صاحب کی پوری اور دوری اور فارسی اور اردو اور عربی ساری مل ملا کر کے 1375 جو حضرت اقدس شیخنا و مرشدنا ترجمان مسلک دیوبند مولانا سرفراز خان نے جمع کیے، فہرست شائع کی. صحیح معنوں میں سید سلیمان نے کتاب لکھی مجدد الدین والملہ، کہ حکیم الامت دین کے مجدد تھے. اللہ رب العالمین نے ان سے بڑا کام لیا، ان کی شان تھی، وہ واقعی پیر تھے، دین کے کامل رہنما تھے. یہ بات. تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ مجھے اس طرح گرانی ہوتی ہے اور اس طرح ذکر میں ذرا قبض ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصوف کا مسئلہ. اور پھر نیچے لکھا ہے کہ نماز میں غلطی ہو گئی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے جواب لکھا ہے ملفوظات کمالات اشرف میں جواب شائع ہے. دیکھو کیا جواب دے رہا ہے. آپ نے فحش 2 غلطیاں کی جس سے مجھے سخت ناگواری ہوئی. اپنے مرید کو لے کر جواب دے رہا ہے کہ آپ نے فقہ کا مسئلہ نیچے اور تصوف اوپر لکھا ہے. فقہ اصل دین ہے، قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، وہ اوپر کرو. احتیاط اس میں ہے کہ جس کاغذ پر فقہ ہو اس پر تصوف کا نام و نشان نہ ہو. حالانکہ آپ نے تصوف کو حیات بخشی. آپ کی کتاب التکشف عن مہمات التصوف کلابازی کے المعرفہ سے زیادہ جاندار ہے.
اور کشیری کے الرسالہ سے زیادہ بیش بہا ہے وہ. اور پھر تربیت السالک اور مسائل السلوک و من کلام ملک الملوک جیسی کتابیں جس پر قیامت تک فخر کیا جاتا ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. یہ ہمارے اکابر و اسلاف ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہاں کمزور آدمی, بیمار, طالب علم. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عثمان پر اعتراض ہوا تھا کہ آپ کی بعض پالیسیاں ابو بکر عمر کے خلاف ہے. حضرت عثمان بہت مسکرائے اور ان کو کہا ہما مرآن اقتدی بہما مستطعت. وہی آدمی ہے دو جن کا دامن پکڑ کے چلنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے. ہما مرآن اقتدی بہما ولکن لیس لی من خلافت حق. میں بھی تو خلیفہ ہوں, تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا, خود کوئی اختیار نہیں مجھے کچھ کرنے کا. اللہ اللہ. تو میں وہ قول سنا رہا تھا کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجدد کے میرے پاس آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سفید خوبصورت صحت مند قسم کا باز شاہین میرے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا. کہ میں اس کی تعبیر میں متفکر تھا کہ دیکھا کہ شیخ احمد یہ پڑھنے بیٹھ گئے, اور جب اس کے پڑھنے پر میں نے نظر ڈالی تو اس کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ساتوں آسمان کے خزائن کھل گئے. میں سمجھ گیا کہ یہ وہ سفید باز. لا الہ الا اللہ. تو بزرگان دین, اولیاء, صوفیاء, پیران طریقت, ان کے بارے میں حسن ظن بھی چاہیے. پیر جب متبع سنت ہو اور توحید کا عقیدہ رکھتا ہو, وہ اس دنیا کے دین و دنیا کا بادشاہ ہے. وہ آپ کو ذکر سکھائے گا, دعائیں سکھائے گا, سنتیں سکھائے گا. دو باتیں ضروری ہے. عقیدہ توحید کا ہو, مشرکانہ نہ ہو, قبر پرست نہ ہو, مخلوق سے نفع و ضرر نہ مانگتا ہو, اور بدعت کا مرتکب نہ ہو, کیونکہ بدعتی تو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. وہ خدا کا ولی کیوں ہوگا؟ متبع سنت ہو. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ ایک بزرگ آئے, بزرگان دین شہر میں آتے رہتے ہیں. آپ گیلان کے تھے جو آدھا افغانستان میں ہے, آدھا ایران میں, غورستان کی طرح, اور ہجرت فرمائی اور پھر بغداد جا کے ٹھہرے. کہتے ہیں کہ خواب میں امام احمد ابن حنبل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بغداد سے میری روایات ختم ہو رہی, میری مدد کر لے اور آپ بغداد آ جائے. آپ تشریف لے گئے. حضرت صاحب کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے بغداد میں, اور وہاں ایک کتب خانہ ہے جس میں امریکہ خونخوار اور عالمی بھیڑیے سے پہلے 40 لاکھ کلمی کتابیں تھیں, اور اس کتب خانے کے جو دروازے ہیں, گیٹ 40 کے قریب ہے, اور اس کے تالے اور چابیاں فولاد کی بنی ہوئی. اورنگزیب کا لکھا ہوا قرآن اور داراشکو کا لکھا ہوا قرآن وہاں جا کے پڑھنا ہوا. ہندوستان میں ہمیں نہیں ملا. تو وہاں
اس حلقے میں جہاں حضرت کا مزار ہے چاروں کونے میں ایک ایک مسجد ہے اور بہترین بنی ہوئی مکمل مسجد امام شافعی، مسجد امام احمد ابن حنبل، مسجد امام مالک، مسجد امام اعظم۔ بغداد میں ابو حنیفہ کا نام کوئی نہیں بولتا، آپ جہاں رہے اس محلے میں اس کا نام بھی اعظمیہ ہے، امام اعظم۔ کہتے ہیں امام اعظم آپ کو اپنے استاذ اعمش سلیمان ابن مہران نے ایک واقعہ میں کہا ہے، جو ایک مشکل فقہی آئی تھی اور استاذ سے حل نہیں ہوئی، آپ نے اسے نظر اٹھاتے ہی حل کر دی، تو آپ نے کہا آپ تو انت امام اعظم من ہؤلاء الائمہ۔ ابو نعیم اصفہانی نے شرح المسند کے اندر نقل کیا۔ تو 5 وقتہ نمازیں اور جمعے کی نماز اور عیدین کی سب امام ابو حنیفہ والی جامع مسجد میں ہے۔ تو وہاں جو امام ہے اور خطیب ہے اور ہمارے عزیز دوست ہے دکتور محمد امین، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اعلی پوزیشن میں گولڈ میڈلسٹ پاس ہوا ہے، اور وہ امام اعظم کی یونیورسٹی میں صدر مدرس ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر خود حنبلی تھے، امام احمد کی فقہ پر عمل کرتے تھے اور ترجیح دیتے تھے، اور حضرت کے حلقے میں بنی ہوئی 4 مسجدیں ہیں اور رواں دواں وہ مسجد امام اعظم ہے، باقی سب بن پڑی۔ ہنس پڑے، انہوں نے کہا حضرت کے زمانے میں ان کے بیٹے عبدالرزاق بڑا ہے، عبدالعزیز سب سے چھوٹا ہے، 49 اولادیں ہوئی، مجھے سب یاد ہے، 25 بیٹے اور 25 بیٹیاں، ان میں سے 12 بوقت وفات زندہ تھے لڑکے اور 12 لڑکیاں، سب علماء، جید علماء، اور ان میں ایک بھی حنبلی نہیں ہے۔ شیخ نے حکم دیا تھا تحنفو، سب حنفی رہو۔ بغداد احناف کا شہر ہے، میرا عذر ہے، مجھے معاف رکھے۔ اور پیرانی پیر کا جو طریق استدلال تھا ابو حنیفہ کی طرح تھا۔ امام اعظم نے بھی، میں نے اپنے ناظم صاحب کو ایک مسئلے میں مشاورت کی، تو میں نے کہا ایک عالم کی یہ بھی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے علماء ہو کہ وہ اپنے دقائق ان سے حل کر لے مشکلات۔ پھر میں نے کہا امام ابو حنیفہ جو اس امت کا فقیہ ہے اور ان کا ثانی کسی امت میں نہیں ہے، جیسے حضرت عمر کا ثانی نہیں ہے، لیکن آپ نے 50 قابل شاگردوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے مسائل بیان کر کے اور پھر ان کی رائے سنتے تھے، اور پھر ان کی تقریر اور دلائل سن کر کے بعض اوقات فرماتے تھے کہ میں بھی اب یہی کہوں گا جو تم نے کہا ہے۔ ہماری قدوری میں اور الاختیار میں اور کنز میں اور وقایہ میں اور ہدایہ میں جو خلاف ابی یوسف اور خلاف محمد اور خلاف ظفر وغیرہ آتا ہے وہ یہی چیز ہے۔ آپ کی اجازت سے انہوں نے اظہار رائے فرمایا، اور اس کی تفصیل کمال پاشا نے رسم المفتی کے اندر عقد الرسوم میں کیا ہے، طبقات احناف پر کمال پاشا کی کتاب ہے۔ تو پیرانی پیر کے 6 بیٹے اس طرف اور 6 ادھر، درمیان میں حضرت ہوتے تھے، اور ایک مسئلہ بیان فرماتے تھے، پھر ان سے پوچھتے تھے کہ وماذا یقول شیخ عبدالرزاق، وہ کہتے تھے اقول کما قال ابی، جو والد صاحب کہتے ہیں وہی رائے۔ ادھر سے عبد الجبار کہتا تھا ولا اقول کما قال ابی، میری رائے لا دے، ایش تقریر شروع کرتے تھے، اشارہ کرتے تھے کہ لکھو، جب اشارہ نہیں کرتے تھے کوئی نہیں لکھتا تھا، اور پھر حضرت فرماتے یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو نیشنل اسمبلی وجود میں آئی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ
یہ ان کی اس یاد کی ایک ترجمانی ہے، لیکن کاش کہ اس میں قابل قدر لوگ جمع ہوتے. اس میں ایسے لوگ جمع ہیں کہ جیسے بوسا منڈی کے لوگ ہوتے ہیں. اتفاق سے ایک دن سننے لگا ساری خرافات. ایک اسلامی بل پر تقریر ہو رہی ہے، موضوعات، لایانیات، مکذوبات، متروکات، فضولیات بیان ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تحریکوں کو کتنی مشکلات ہیں اور وہ کتنے کانٹوں سے گزرتے ہیں. انہی لوگوں کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہے جن کی ایک جھلک ہم سننے کا تاب نہیں رکھتے. اور جیسے عوام میں باتیں مشہور ہوتی ہے نا، حجرت انبیل خرافات، تو ایک بڑا لیڈر اسمبلی میں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت بچے کو لے کے آئی کہ یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج نہیں کل لے آؤ. کل جب لے کے گئی تو آپ نے اس کو کہا کہ بیٹے گڑ مت کھاؤ. تو اس عورت نے پوچھا کہ کل کیوں آپ نے نہیں کہا؟ کل میں خود بھی گڑ کھا چکا تھا. اکو بکو سندر بکو اغویران پتر پکو. خرافات، یہ توہین دے کے دین کی بےہودہ باتیں جو حجروں میں بیٹھ کے طبلے بجانے والے اور ڈول اور سرنگی بجانے والے بیان کرتے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی میں بن رہا. وزیر اعظم ہونا اور پارلیمنٹ کا بڑا ہونا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسانوں کو تہذیب سے کہو. آپ نے ایک بات نہیں کہی ہے، کوئی کہے کتنا جرم سمجھا جاتا ہے. اور پیغمبر حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے، لیس کذب احدکم علی کذب بعضکم علی بعض. تم جو جھوٹ مجھ پر بولتے ہو نا، وہ عام جھوٹ نہیں ہے جیسے ایک دوسرے پر بولتے ہو. الی من کذب علی متعمدا. سنو، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنے لیے ٹھکانہ جہنم میں مقرر کرے. مقدسی ضیاء الدین مقدسی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حد تواتر تک پہنچ چکی ہے. قرآن کریم کی آیت کے برابر اس کی طاقت اور وزن ہے. اتنی کثرت سے روایت ہوئی ہے. بہت سارے ائمہ حدیث نے، جیسے امام بخاری، انہوں نے اس وجہ سے ضعیف حدیث سے بھی اعراض کیا کہ اس بہانے کئی جھوٹی روایت نہ آئے. اس لیے امت مسلمہ نے بخاری کو کہا ہے الجامع الصحیح لأبی عبداللہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. بخاری، امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب قرآن کریم کے بعد اس امت کی بہت بڑی کتاب ہے، وہ بڑا سرمایہ ہے. کہ کسی نے خیرات نہیں دی انہیں، نہ کسی نے کسی ووٹنگ کے چکر میں دیا ہے. یہ امام بخاری کی بلند صلاحیت، عمدہ اخلاص، معراج پر تقوی اور علوم اسلامیہ اور احادیث کے روایت اور درایت کے نقد و ابرام کے جو ان کے ضوابط ہے، اس کی سرخروئی نے شرق اور غرب اور عرب و عجم کو منوایا ہے کہ بخاری شریف صحیح ترین کتاب ہے. جب ان کا نام آ جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک بہترین اور صحیح روایت پیش ہو رہی. اور کتنی احتیاط کی ہے. تو ایک دفعہ امام بخاری بیمار تھے اور طبیب خون چیک کرنے لگے تو سفید دودھ کی طرح خون نکل رہا. طبیب ڈرنے لگا. آپ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے زندگی میں سوائے دودھ، کھجور اور چند بادام کے کچھ استعمال ہی نہیں کیا ہے. سالن اور مرچ مسالہ میں جانتا بھی نہیں ہوں. اور پھر فرمایا کہ اس لیے کہ میں اپنے سینے کو اور پیٹ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تھیلی سمجھتا ہوں، اس میں سالن مسالہ نہیں ڈال سکتا ہوں. یہ پاک صاف رہے گا. کہتے ہیں ایک دفعہ
کشتی میں سوار تھے، اور بھی لوگ سوار تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی جا رہی تھی۔ درمیان میں کشتی بان نے کہا کہ بھئی سب لوگ اپنا اپنا کرایہ دے۔ جو حساب اس زمانے میں تھا اس حساب سے لوگ کرایہ نکال کے دے رہے تھے۔ امام بخاری نے بھی دیا۔ اس کشتی میں ایک چور تھا، جیب کترا تھا۔ وہ چور تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، فوراً اس نے اندازہ لگایا اور کچھ دیر بعد شور مچایا کہ میرا پرس غائب ہو گیا، بٹوا غائب ہوا، اور اس میں اتنے دینار ہے اور اتنے درہم ہے۔ اگر کسی نے خود دیے تو ٹھیک ہے، اگر میں نے پکڑ لیا تو جیسے دمکاتے ہیں نا۔ کشتی بان نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ تلاشی لے لیں۔ اس نے تلاشی لے لی اور امام بخاری، اصل تو امام بخاری کو دیکھنا تھا، لیکن امام بخاری کے پاس وہ پرس نہیں نکلا۔ اس جیب کترے نے، لص نے، طرار نے کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا، لیکن وہ پرس تو آپ کا تھا، میں نے تو ایسے ہی چالاکی اور ٹھگی کے لیے آپ سے لینا چاہا۔ وہ کہاں ہے کہاں؟ آپ نے فرمایا دریا میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگرچہ وہ میرا تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کہتے کہ دیکھو یہ میرا نکل آیا، پھر میں وضاحت کرتا تو میں حدیث رسول جمع کرتا ہوں، ان پر غلط اشارہ جاتا، میں غلطی سے بھی غلط اشارہ برداشت نہیں کر رہا ہوں، احادیث بدنام ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس نے عمر بھر کے لیے چوری سے اور بدعمالی سے توبہ کی۔ اللہ کے ایسے کامل بندے تھے۔ بہرحال اسلام میں کوئی دن یا بزرگوں کی یاد منانا، اس کی ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ ہمیں بزرگوں کی زندگی اپنانا اور اپنے آپ کو ان کے قالب میں ڈالنا، خواہ وہ پیغمبر کی سیرت ہو تو بنانا، اپنے آپ کو بنانا ہے، اسے ماننا ہے۔ منانے سے تو بہت ہی زیادہ خوشی ہو جائے گی، بس آئے اور گزر گیا ہو گیا جی، عید گزر گئی ہے، جشن ختم ہو گیا ہے۔ یہی حال دوسری حرکتوں کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے سنا کہ وہ عاشور محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی تھی اور فرعون اور ان کے آل کو غرق کیا تھا، تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کے سچے ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کے ماننے والے، ہم اولیاء اور غوث اور قطب و کائنات کے جو متبعان سنت اور موحدین گزرے ہیں، ہم ان کے شناسا ہے۔ الحمدللہ ساڑھا پلہ بھاری۔ لوگ تو منانا کیا ہے، تو بچوں کا کھیل ہے کیا کہ آپ دن منا رہے ہو، تاریخ منا رہے ہو، ماتم منا رہے ہو، شہادتیں منا رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے مناتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالتے۔ سچے منانے کے قائل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ مننے اور بنانے اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشور محرم کو روزہ رکھا کرو۔ تو دیکھو ایک خوشی کا نظارہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو نجات ملی ہے، تو اس کو عملاً شکر کرتے ہیں، عملی شکریہ بجا لا رہا ہے۔ صرف نے کہا موسیٰ علیہ السلام زندہ باد ہو، زندہ باد، اس سے کیا ہے؟ یہ کوئی ترانے ہے کیا؟ دین اس طرح ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں جب اللہ فرماتے کہ شکر کرو تو کہ واتقوا اللہ،
لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو، بس یہ شکریہ ہے. خوف پیدا کرو، پرہیز کرو گناہوں سے، ناجائز مواطن میں قدم مت رکھو، اپنے ارادے سے ایک مستحب کو بھی نہ چھوڑو. مستحب کرنے کے ہیں، چھوڑنے کے تھوڑا ہی ہے. سر ڈکو، جی ضروری تو نہیں ہے، آپ صرف ضروری کام کرتے ہیں، پھر 3 اور 4 نوالوں سے زندہ رہتے ہیں، زیادہ نہیں کھاؤ. ایک گھونٹ پانی سے زندہ رہ سکتا ہے تو آپ کٹورا اور گلاس کیوں ختم کر دیں؟ کیسی فضول باتیں ہوتی ہیں. اسلام میں جو نماز آئی ہے سر ڈکی ہوئی آئی ہے، ننگے پربتوں کی نماز نہیں تھی کبھی. جسم بھی ڈکا ہوا ہو، سر بھی ڈکا ہوا ہو، اور اللہ سے مانگا جائے کہ چہرے پر بھی انبیاء کی سنت موجود ہو، کیونکہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے. ہمیشہ قصدن واجب کو ترک کرنا، جیسے کوئی روز عشاء پڑھتا ہو اور وتر نہیں پڑھتا ہو. وتر واجب ہے. جیسے کوئی ہمیشہ عید کی نماز نہیں پڑھتا، احناف کے ہاں عید کی نماز ہے، دونوں واجب ہے. جیسے باوجود ہی توفیق کے مال کے قربانی نہیں کرتا، قربانی واجب ہے. الگ تحقیق حکم آیا ہے، واف اللحا، بڑی بڑی داڑیاں رکھو، وقص الشوارب، اور مونچھیں کم کر لو. اس لیے مونچھیں کم سے کم ہونا اور داڑیوں کا چہرے پر موجود ہونا جمیع انبیاء و مرسلین، خاص و ذکر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل سنت ہے. جتنا جلد ہو سکے مومن مسلم کو اپنے پیغمبر کے قریب ہونا چاہیے. پیغمبر کہتے علیکم بسنتی، میری سنتوں کا خیال رکھو، اس کو اپنانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. محرم الحرام میں اس کی 10 تاریخ کو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں حضرت حسین مجتبی بمعاں رفقا کے دریائے فرات کے کنارے کربلا کے میدان میں ظالم بادشاہ کی ظالمانہ پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے. اہل سنت والجماعت متفق ہے حضرت حسین کے مکارم و فضائل پر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، اور اس میں وہ لکھتے والحق ان الحسین قتل مظلوما. سچی بات ہے کہ حسین کے ساتھ ظلم ہوا، تو جو کر رہے تھے وہ ظالم تھے. حضرت الاستاذ مولانا یوسف صاحب بنوری جیسے محدث عالم معارف السنن شرح ترمذی جلد 7 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں وَيَزِيد كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبٍ ثُمَّ فِيهِ فِرْقَةٌ ثَلَاثَةٌ فِرْقَةٌ تَسُبُّهُ وَفِرْقَةٌ تُحِبُّهُ وَفِرْقَةٌ تَتَوَقَّفُ فِيهِ. دیوبند کے حضرات اہل سنت والجماعت، انہوں نے ازروئے احتیاط ایسے لوگوں کو کافر تو نہیں کہا ہے. لعنت مکڑا پہ یزید چل رفظ شے بعید، دے بے شک مسلمان ہو مسلمان اہل ایمان ہو، رشید البیان میں. اور یہی حضرت گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں اور البراہین میں لکھا ہے. لیکن ناراضگی ضرور رہی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت پر امت غمگین رہی. لیکن غمگین ہونے کا اور غم منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ خود ساختہ خیالات ہیں. اسلام میں صبر اور تثبت و تصبر ایک مستقل مقام ہے. اسلام میں اموات بھی ہوئی ہے اور شہادات بھی ہوئی ہے. گزشتہ انبیاء و مرسلین میں دانیال و ارمینیا و جرجیس اور شعیب اور زکریا و یحییٰ علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں.
لیکن قرآن نے ان کی شہادت کے لیے کوئی پروگرام نہیں دیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحابہ بدر میں شہید ہے، احد میں شہید ہے، خندق میں شہید ہے. فتح مکہ کے اندر بھی معلّہ کی طرف آپ نے خالد کو کہا احتیاط سے آؤ، اور وہاں کچھ آنکھ مچولی ہوئی ہے، 3 یا 4 صحابہ بخاری میں ہیں شہید ہوئے. کبھی اسلام آگے بڑھتا ہے بغیر شہادت اور جہاد کے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. لا الہ الا اللہ. حضرت حسین کی طرف ایک منسوب شعر ہے تفسیر روح المانی میں، اذا کانت الابدان للموت انشئت، جب یہ جسم ختم ہونے کے لیے فقط امرئ مسلم بالسیف واللہ افضل، پھر مسلمان کا رائے خدا میں شہید ہونا یہ بہت بڑی بات ہو، بہت بڑی سعادت ہے. تم ویچ مرنے وے شہید شخ پکور کے وائے او دغ سے نشی پا میدان باندے کبان منیسا. چاہتے سب ہو کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. محرم الحرام میں کالے کپڑے نہ پہنو، شعور پیدا کرو. کالی ٹوپیاں گھر میں رکھو، بیویوں سے کہو ابھی 1 مہینہ روکو، وہ ماتم والوں کو کرنے دو. کالی صدریاں بھی اتارو، اس سے کوئی اٹینشن نہیں بنتا ہے. یہ ماتمیوں کا لباس ہے. سب سے پہلے جمعے میں آج ایک شخص آیا بڑا کالے سے اول سے آخر دو بابا. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. بے خیالی ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی، مسئلے کم بیان ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. بیویوں کو بھی کہو کہ اس مہینے میں کالے برقعے اور چادریں نہ اوڑے، یہ ان کو اوڑھنے دے نا جو رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں. ہاں وہ روئے جو مرد سمجھتے ہیں شہیدوں کو، وہ رو لے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ایک بزرگ نے لکھنؤ کا کہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا واخر دعوانا الحمد لله. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا پورا احترام کریں، نہ سامنے سے گزرے اور نہ آ کے بیٹھے. آواز مسجد میں ہر جگہ پہنچتی. پوچھا ہے کیا قبر پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ فتاوی ہندیہ میں ہے واستحسن محمد القراءۃ علی المقابر. امام محمد نے کہا ہے قبرستان میں قرآن شریف پڑھنا بہتر ہے. ہمارے علاقے میں کسی وفات کے اس کے جنازے کرنے سے پہلے پیسے دیتے ہیں، اس کو اسی اسقاط کہتے ہیں. یہ وہاں کے مسائل ہیں. اسقاط برحق ہے، اس کے طریقے میں باس ہے. اسقاط تو فدیہ ہے نمازوں کا اور روزوں کا. فدیہ دینا تو واجب ہے فقہا کہتے ہیں. البتہ طریقہ کار جو وضع ہے اس میں کچھ کلام ہے اہل حق کو. نیاز حسین کا کھانا کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ 2 طرح کھانا ہے. کچھ یہ کہ حسین کے نام ہی نیاز ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے.
دوسرا یہ کہ نیاز اور نظر اللہ کے نام ہے، ثواب حضرت حسین اور شہداء کو بخشا جاتا ہے، یہ درست اور صحیح۔ فرض اور واجب میں فرق ہے، جس کی دلیل یا دلالت اور ثبوت میں ظن ہو وہ واجب ہے، جو قطعیت ہو وہ فرض ہے۔ جب اپنے اسٹینڈرڈ سے زیادہ پوچھیں گے تو پھر اس کا تحمل بھی کرو۔ مسجد کا امام ہے، سر پر پگڑی نہیں ہے اور عصا ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پگڑی واجب نہیں ہے، سنت ہے، ہو تو بہت بہتر۔ صرف فتاوی امینیہ میں صفحہ 128 پر بغیر پگڑی کے امامت کو مکروہ کہا ہے، باقی اور فقہا کہتے ہیں کہ پگڑی ہو افضل اور بہتر ہے۔ اگر پگڑی نہیں ہے تو پگڑی کی سنت کا ثواب نہیں ہوگا، باقی نماز اور امامت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہی حال عصا کا ہے۔ امام جنازہ اور 4-5 نمازی مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، باقی فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میت باہر ہے اور اکثر لوگ بھی باہر ہے اور کچھ مسجد میں ہے تب بھی مکروہ ہے، والکراہۃ مطلقاً۔ اقامت کے دوران لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لیکن قومی ترانے میں لوگ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو کہے پھر کہ ترانے سے زیادہ خیال رکھو۔ کیا پاکستان سے حج یا عمرہ پر جانے والوں کو دونوں حرمین میں جماعت کی نماز کے علاوہ بقیہ نماز قصر کرنا چاہیے؟ جن کے وہاں 15 دن مکہ میں یا 15 دن مدینہ منورہ میں نہیں ہے اور خدا نخواستہ ان کو امام کے ساتھ نماز با جماعت نہ ملے اور اپنی پڑھنی پڑے تو پھر 4 فرض جیسے ظہر عصر عشاء وہ 2 پڑھی جائے گی، باقی سب کچھ اپنے حال پر ہے۔ کھجور کی گٹلیوں پر تسبیح کرنا ثابت ہے، درست ہے۔ میرے محلے میں پنجپیریوں کی مسجد ہے، ان کے پیچھے نماز درست اور صحیح ہے۔ خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا، کافر نہیں ہے، مومن ہے، گناہگار ہے۔ بڑے لوگ اونچے طبقے کے وہ نہ لب کوشی کرے، وہ خاموش رہے، ان کی لب کشائی مناسب نہیں۔ چھوٹے لوگ عام حالات میں بحیثیت ایک مسلمان میت کے بخشش کی دعا کریں، یہی حکم جنازے کا ہے۔ استنجے کا لوٹا وضو کے لیے استعمال کرنا مجبوری میں جائز ہے، ورنہ ناپسندیدہ ہے۔ مہر شرعی کم از کم 10 درہم یا دینار کے برابر، جو پاکستان کے تو چند بنیں گے، اور مہر فاطمی 480 یا احتیاطاً 500 درہم سمجھا جا گیا ہے۔ مہر شرعی کی رقم کم از کم کتنے ہزار ہونا چاہیے؟ اب یہ کہ 10 درہم ہمارے حساب سے کیا بنے گا؟ درہم تو چاندی کا ہوتا تھا اور 200 درہم 52.5 تولے چاندی بنتی تھی، باقی حساب آپ لگا لیں۔ اصل مہر شرعی مابین المتعاقدین جو طے ہو جائے، اتنا کم بھی نہ ہو جس کی مرغی نہ ملے، جیسے میمنوں کا مہر 32 روپے 8 آنے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکا کبھی دے ہی نہ سکے، کیونکہ مہر واجب الادا ہے، دینا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے مہر ادا کیے بغیر جو مرے گا قیامت کے دن زانی اٹھے گا۔ فرض یا واجب میں تاخیر یا کمی کی ادائیگی سجدہ سہو واجب ہے؟ جی، سجدہ سہو کے 3 سبب ہے نا، اما بترک الواجب او بوقوع التاخیر فی الواجب 2، او بوقوع التاخیر فی رکن من ارکان الصلاۃ 3۔ پوچھا ہے کہ میرے شوہر سخت مزاج ہے، بہت غصہ کرتے، آپ سے دعاؤں کی درخواست۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھے اور پھر روزانہ 1 دفعہ پڑھے، اللہ ان کی سختی الفت میں بدل دے گا۔ مجھے سے میرے بڑے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، میری والدہ محترمہ قبرستان جانے کی ضد کر رہی ہے۔ خواتین اپنے عزیز و اقارب کے قبور پر بغیر کراہت کے پردے اور حجاب میں جا سکتی ہے۔
دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علیل ہے، اللہ انہیں صحت دے اور شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. جو ایمان پر فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. ہماری بڑی بیٹی محمد انور شاہ کی بڑی بہن بھی علیل ہے، اسپتال میں داخل ہے. دعائے صحت شفا تندرستی اور سلامتی کی سخت ضرورت ہے. پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیں. کفار و خاص کر امریکہ اور بھارت کے منصوبے اللہ ناکام بنائے. حرمین شریفین بلاد عرب اور پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. پاکستان کے جو عسکریہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے اور پاکستان کے باسی اور مکین ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی شعار سے آراستہ ہے، اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے. مسلمانوں پر اس کے بڑے حق ہے. ایک اہم حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے اور اس کو ہر ظالم سے، کافر سے، دشمن سے اور بدخواہ سے اور شریر سے اور فتین سے بچانے کی کوشش کرے. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.